بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت، حصہ دوم۔ بسم اللہ کہنے سے جن و شیاطین بنی آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے اور انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام لے لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے کھانا ہے نہ ٹھکانا، اور جب اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے، تمہیں یہاں ٹھکانا مل گیا، اور جب آدمی کھانے سے پہلے اللہ عز و جل کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہیں ٹھکانا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ پس اگر اس ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اسے کبھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک گدھے نے ٹھوکر کھائی، میں نے کہا ہلاک ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو کہ شیطان ہلاک ہو، اس سے شیطان کی تعظیم ہوگی اور وہ اکڑ کر گھر کے برابر یعنی خوشی سے پھول کر کفا ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میرے پاس اسے گرانے کی طاقت ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھو گے تو اس سے شیطان حقیر اور ذلیل ہوگا، حتیٰ کہ مکھی کے برابر ہو جائے گا۔ ناگہانی آفت آنے پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا اور عزت افزائی کرتا ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے، ان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا، ان لوگوں سے کون نمٹے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی جس سے طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو بسم اللہ کہتا تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ لوگ بھی دیکھتے۔